پشاور چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے الیکشن 23 ستمبر کو ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے 24 امیدوار میدان میں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور بزنس مین پینل سے حارث صدیقی صاحب، جو اس سے پہلے سابق ایگزیکٹو ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اپنا منشور بتائیں اور تاجر و صنعت کار برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں جی، آپ کے ٹائم کا، آپ کے اخبار کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ اپنی بات ہم کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے بھائی، آپ نے پوچھا ہے ہمارا منشور، ہم اپنے منشور پہ پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں۔ ہمارا منشور یہی ہے کہ یہ چیمبر جو ہے یہ سب کے لیے، یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہ آئے کہ جس کو یہ لگے کہ میں یہاں پر آیا ہوں باہر سے اور مجھے یہاں پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ اس چیمبر میں جو لوگ بھی آئے ہیں، آج تک آئے ہیں، ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، بالکل فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ایسے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ جیسے یہ چیمبر نہ ہو، ان کا اپنا گھر ہو۔ صوبہ میں سازگار ماحول کے لیے، کاروباری ماحول کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ سب سے پہلے جی ہم اپنی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو ٹیکسز انہوں نے اس ٹائم دکاندار حضرات پر لگائے ہیں ان پر نظر ثانی کریں، کیونکہ لوگوں میں اب اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ اتنے ٹیکس ادا کر سکیں۔ یعنی بجلی کے بل دیکھ لیں، بھاری بھرکم آ رہے ہیں، گیس کے بل ہیں، بھاری بھرکم ہے، یہاں تک کہ آپ ایک آٹے کی بوری لیں اپنے بچوں کے لیے تو اس کے اوپر بھی آپ کو 2% ڈیوٹی دینی پڑ رہی ہے۔ فکس ٹیکس کے حوالے سے فکس ٹیکس کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کل جو تاجر دوست اسکیم شروع کی ہے وفاقی حکومت نے، وہ تاجر دوست اسکیم تو رہی نہیں ہے، وہ تاجر دشمن اسکیم بن چکی ہے۔ یعنی آپ یہ مانے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ فکس ٹیکس جو ہے تو وہ عوام اور تاجروں کا معاشی قتل ہے؟ بالکل قتل ہے، ایسا قتل ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں جی، یہ حال ہو گیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک دکان کا کرایہ 20,000 ہے تو وہ گورنمنٹ کو 45,000 کہاں سے دے؟ اس کا کاروبار اس طریقے کا نہیں ہے کہ وہ دے سکے لوگوں کو، یہ کام کر سکے۔ گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ شیشے کے محل میں بیٹھے ہیں، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ وہ مارکیٹ میں آئیں، مارکیٹ کی پوزیشن دیکھیں بھئی، لوگوں میں کام کرنے کی سخت نہیں ہے اس ٹائم پہ۔ لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے سے مجبور ہیں، یہ بجلی کا بل کہاں سے دیں گے لوگ؟ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کر رہی ہے۔ عوام سڑکوں پر ہر دوسرے دن آپ دیکھیں کسی نہ کسی چوک پہ کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، کبھی رنگ روڈ بند ہے، کبھی جی ڈی روڈ بند ہے، لوگ اسی لیے بار مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم خود تاجر 3 ہم نے مظاہرے کیے ہیں یہاں پہ حکومت کے خلاف، ایک عدد ہڑتال ہو چکی ہے، لیکن حکومت کوئی نوش کے ناخن لے اس چیز کے لیے۔ اچھا، یہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہو گئی، گدون ہو گیا، یہاں صنعتیں وغیرہ بند پڑی ہیں، تو اس سے پہلے بھی آپ ایگزیکٹو ممبر رہ چکے ہیں اور یقیناً آپ لوگوں نے کام کیا ہوگا اس پہ۔ ابھی آپ پھر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور ایک کینڈیڈیٹ ہیں اور اہم کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ جو صنعتیں بند پڑی ہے تو اس حوالے سے آپ کے چیمبر کی کیا پالیسی ہوگی؟ پچھلے ٹینیور میں بھی ہم نے عبدالکریم صاحب ہمارے جو صوبائی وزیر تھے، وزیر تجارت تھے، ہم نے ان کے ساتھ کئی میٹنگز کی ہیں اس بارے میں مطابق۔ وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تاجر کو ریلیف دیں گے، ریلیف دیں گے، ریلیف دیں گے۔ ریلیف تو کیا، انہوں نے لوگوں کو 2 کھانے کے محتاج کر دیا ہے۔ گدون کی سٹیل ملز تو بند ہے، پورے پاکستان کی ملز بند ہے جی۔ آپ تو گدون کی بات کرتے ہیں، ہتار کی بات کرتے ہیں، پورے پاکستان میں آپ لاہور چلے جائیں، وہاں کی تمام معیشت بند ہے۔ یعنی جون، جولائی، اگست 3 مہینے تو ایسے تھے میں نے گزرے ہیں کہ وہاں پہ میں نے خود انڈسٹریز کا وزٹ کیا ہے لاہور میں اور یہاں پہ پشاور میں بھی، کہ لوگوں نے اپنی انڈسٹریز بند کر کے اور گھر میں بیٹھ گئے کہ بھئی جب ہمارے پاس کام ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ مزدور اتنے بے روزگار گھروں میں بیٹھے ہیں، خودکشی کرنے پہ محتاج ہیں۔ یعنی گھر گھر، یعنی میں بعض ایسے لوگوں کو پہچانتا ہوں جو کہ سفید پوش لوگ تھے اور لوگوں سے مانگنے سے ڈرتے تھے وہ، لیکن حالت یہ تھی ان کے گھر کی کہ کسی نے ان کو راشد پہنچا دیا تو وہ ان کی شکریہ ادا کرتے سے نہیں تھکتے تھے، اور حکومت کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ حکومت سوئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم شہباز شریف صاحب کو لے کر آئے تھے، یہ حکومت لے کے آئی ہے، حالانکہ لوگ ان کی اختلاف ہے ان کے ساتھ لوگوں کا، لیکن چونکہ اب وہ بیٹھ گئے ہیں وزیر اعظم ہے، کوئی ان کو کہہ نہیں سکتا، لیکن ان کو بھی کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے بھائی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم آئے کس لیے اور ہم کیا کام کر رہے ہیں اس کے اندر۔ ہم اپنے صوبے کی بات کریں گے، خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ سرمایہ کاری کے کتنے مواقع موجود ہیں؟ خیبر پختونخوا تو بھرا ہی سرمایہ کاری کے لیے جی، لیکن یہ حکومتی پالیسیز دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، حکومت نے ہم تاجروں کے اوپر لگا دیا ہے فکس ٹیکس، ہمارے حکومت نے لگا دیا ہے یہاں پر آپ کا ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس، ٹھیک ہے؟ ایک دکاندار کتنے ٹیکس دے گا؟ ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس دے رہا ہے، وہ پروفیشنل ٹیکس دے رہا ہے جی۔ اب ایک نیا ٹیکس نکالا ہے انہوں نے، پروفیشنل ٹیکس، حالانکہ وہ 2 سال سے ہم پر اس کے اوپر بھی احتجاج چل رہا ہے
کہ پروفیشنل ٹیکس ہے، پروفیشنل ٹیکس ہم نے نہیں بنتا، وہ پروفیشنل لوگوں پہ بنتا ہے جو لوگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اس گورنمنٹ کو اس کی سمجھ نہیں پڑ رہی. اب یہاں پہ کچھ دکانداروں کو گلبہار بازار کی میں بات کر لوں گا آپ کو، قصہ بازار کی بات کروں گا، وہاں پہ پروفیشنل ٹیکس کے نام پہ 35 ہزار روپے کے ان کو نوٹسز آئے. پھر ہمارے جو لیڈر ہیں ملک میرلئی صاحب وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو بتایا بھائی یہ ہم پر نہیں بنتے، ہم آلریڈی آپ کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ ہم پر نہیں بنتے، آپ مہربانی کریں ہم پر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اچھا یہ سب باتیں کے تناظر میں اگر ہم کہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارت بحال ہو جاتی ہے یا پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت ہوتی ہے تو اس سے ہمارے صوبے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ سب سے پہلی تجارت پاکستان کے ساتھ، ہمارے صوبے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تجارت بحال ہونی چاہیے جی. یہ پشاور کے ساتھ بالکل ساتھ جڑا ہوا صوبہ ہے. افغانستان کے ساتھ، اور ان کو افغانستان کے لوگوں کو یہ باؤنڈ کیا جائے کہ آپ نے جتنی خریداری کرنی ہے اس KPK کے اندر سے کرنی ہے. افغانستان کا جتنا آپ کا پرچیزر ہے، بائر ہے، وہ سب چلا جاتا ہے پنجاب. وہ سب پنجاب جا رہا ہے، وہاں سے کام کر رہا ہے. یہاں کا مزدوری بے روزگار ہے، یہاں کا دکانداری بے روزگار ہے، سب بے روزگار ہے. یہاں ان کو بون کیا جائے آپ نے جو چیز لینی ہے یہاں خیبر پختونخوا سے آپ نے لینی ہے. تو اس سے ہماری انڈسٹری کو بھی بوسٹ ملے گا، اس سے ہمارے کیا نام ہے اس کو بزنس کو بھی بوسٹ ملے گا، ہر چیز کو بوسٹ ملے گا. افغانستان میں جو بدامنی کی صورتحال رہی ہے گزشتہ 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اثرات خیبر پختونخوا پہ کیا پڑے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ پاک افغان سرحد کی بار بار بندش سے کیا منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ پاک افغان بارڈر کی بندش سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ وہاں سے ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ کیا اثرات؟ تاجروں میں جب ان کا مال یہاں سے جائے گا نہیں تو ان کو وہاں سے ریونیو وصول نہیں ہوگا. جب ریونیو وصول نہیں ہوگا تو اس پاکستان کی معیشت پہ بھی بوجھ ہے ہم، اور ہم اپنے صوبے کی معیشت پہ بھی بوجھ بن جائیں گے. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان کی معیشت اس ٹائم ٹیک آف کر چکی ہے؟ پاکستان کی معیشت تو اس ٹائم دن پہ دن ہمیں تو زوال کی طرف ہی جاتی نظر آ رہی ہے. زوال پذیر ہوتی جا رہی بالکل ہے. زوال پذیر نظر آ رہی ہے جی. کوئی نظر نہیں آ رہا آپ کو اچھائی کی طرف. ہر جس سیکٹر کی طرف جائے نا وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. اچھا صدیقی صاحب، آخری سوال آپ سے کریں گے. خیبر پختونخوا میں متعدد صنعت کاروں کو، کارخانہ داروں کو بھتے کی کاز موصول ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن آپ لوگوں کی پالیسی کیا ہوگی اس حوالے سے؟ تاجروں کو آپ لوگ کس طرح سیو کر سکیں گے؟ دیکھیں ہم تو پچھلے کتنے ٹائم سے حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال کو آپ بہتر بنائیں. جیسے بہتر ہوگی تو لوگ اپنے گھروں سے بھی نکلیں گے، لوگ اپنے گھروں سے نکلنے سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. باہر سے بھی لوگ آئیں گے یہاں پہ اپنا کام روزگار کرنے. صوبے ساتھ دوسرے صوبوں سے بھی آئیں گے لوگ لینے، افغانستان سے بھی لوگ آئیں گے، یہاں سے بھی افغانستان جائیں گے لوگ. جبکہ یہاں پر امن ہوتا ہے وہاں پر کاروبار ہوتا ہے. جب امن نہیں ہوگا تو کاروبار کہیں پر بھی نہیں ہوگا. چاہے کسی بازار میں ہو، چاہے پشاور ہو، چاہے کوئٹہ ہو، چاہے لاہور ہو، ملک کا کوئی بھی ملک ہو، افغانستان ہو، کابل ہو، ہرات ہو، جہاں پر بھی بدامنی ہوگی وہاں پہ کاروبار نہیں ہوگا. آپ کا مطلب ہے کہ بدامنی ہے تو پھر کاروبار نہیں ہے، اور کاروبار ہے تو پھر امن ہونا بالکل چاہیے. ایسے ہی. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے حارث صدیقی صاحب، جو اس سے پہلے بھی ایگزیکٹو ممبر رہ چکے ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. مدثر زیب، بولی ڈیجیٹل، پشاور.